الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ چونکہ تصوف کے اعلیٰ مرتبے پر فائز اور عشق حقیقی سے سرشار فنا فی اللہ بزرگ تھے، لہذا آپ کی گفتگو کے ہر پہلو میں رضا الہی، مسلمانوں کی خیر خواہی اور عقائد و اعمال کی اصلاح سے متعلق مدنی پھول نظر آتے ہیں۔ آئیے ان میں سے 9 اقوال جو ہیں وہ سنتے سناتے ہیں۔ نمبر 1، آپ فرماتے ہیں کرامت ولی کی صداقت کی علامت ہے اور اس کا ظہور جھوٹے انسان سے نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، آپ فرماتے ہیں ایمان اور معرفت کی انتہا عشق و محبت ہے اور محبت کی علامت بندگی ہے، یعنی عبادت ہے۔ نمبر 3، کھانے کے آداب میں سے ہے کہ تنہا نہ کھائے اور جو لوگ مل کر کھائیں وہ ایک دوسرے پر ایثار کریں۔ اللہ اکبر۔ نمبر 3، داتا صاحب فرماتے مسلسل عبادت سے مقام کشف اور مشاہدہ ملتا ہے۔ نمبر 5، آپ فرماتے ہیں غافل امراء اور کاہل یعنی سست فقیر اور جاہل درویشوں کی صحبت سے پرہیز کرنا عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں سارے ملک کا بگاڑ ان 3 گروہوں کے بگڑنے پر ہے۔ سن لیجیے، داتا صاحب فرماتے نمبر 1، حکمران جب بے عمل ہوں، بے علم ہوں، حکمران جب بے علم ہوں۔ نمبر 2، علماء جب بے عمل ہوں اور فقیر جب بے توکل ہوں۔ تو فرماتے سارے ملک کا بگاڑ ان 3 گروہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ نمبر 7، داتا صاحب فرماتے رضا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، خدا کا بندے سے راضی ہونا اور نمبر 2، بندے کا خدا سے راضی ہونا۔ فرماتے یہ رضا کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 8، داتا صاحب فرماتے ہیں دنیا سرائے فسق و فجور ہے، یعنی کہہ لیجئے گناہ گاروں کا مقام ہے، اور صوفی کا سرمایہ زندگی محبت الہی ہے۔ اللہ اکبر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بھوک کو بڑا شرف حاصل ہے۔ آپ فرماتے ہیں اور تمام امتوں اور مذہبوں میں پسندیدہ ہے، اس لیے کہ بھوکے کا دل ذکی یعنی ذہین ہوتا ہے، طبیعت مہذب ہوتی ہے اور تندرستی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی شخص کھانے کے ساتھ ساتھ پینے میں بھی کمی کر دے تو وہ رضاعت میں اپنے آپ کو بہت زیادہ آراستہ کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ داتا صاحب کے فرمودات مرحبا، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔